اسلام ہے میرے بھائیو، اگر کسی کے پاس بانگے دے رہا ہے تو گھر جا کے پڑھیے گا۔ مٹایا خیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر اور صدق سلمانی۔ 3 صحابہ کا نام لیا اقبال نے، سارے صحابہ کا نام نہیں لیا۔ کیوں لیا اقبال نے یہ 3 صحابہ کا نام؟ کیوں نہیں لیا باقی سارے صحابہ کا نام؟ وہ بھی اتنے ہی جو ہے نا ہمارے لیے متبرک اور ہمارے لیے اتنے ہی محترم، مگر اقبال نے ان 3 صحابہ کا ہی نام کیوں لیا؟ کہ مٹایا خیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو ذوالفقار علی تھی جس کے ہاتھ میں، جب وہ ان کے ہاتھ میں آتی تھی تو اچھے اچھے سرما کانپ جاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی جنگوں میں حضرت علی نے اپنی جو ہے نا طاقت و قوت کا بہت زیادہ مظاہرہ جو ہے نا وہ کیا۔ اور یہ جو ہے وہ ہمیشہ، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں حضرت علی کے جو ہے نا مطلب کہ وہ جنگی کارناموں کے اوپر بات کروں۔ خیر، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ حضرت علی نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ زور بازو تھا، ان کا جو ہے نا یہ تھا، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے جو ہے وہ زیر کیا۔ اس کے بعد دوسری جو ہے نا شخصیت جس کا نام اقبال یہاں لے رہے ہیں کہ زور حیدر، فخر بوذر اور صدق سلمانی، حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کا مکتب فکر یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور خصوصاً حضرت عمر کے دور میں تھوڑا سا اختلاف حضرت عمر کی جو ہے نا وہ اس کے اندر انہوں نے کیا، اور وہ اختلاف کیا تھا آپ سنیں تو تعجب کریں گے۔ حضرت ابوذر غفاری جو ہے وہ پرسنل ویلتھ کے قائل نہیں تھے، وہ بولتے کہ اسلام میں جو ہے کسی کو بھی دولت، پیسہ، مال، جائیداد وغیرہ جمع کرنے کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے۔ اور حضرت عمر یہ بولتے تھے کہ آپ کا جو یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا پرسنل خیال ہو، مگر حضور کی اور اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قرآن مجید میں یہ جو ہے نا ذکر ہے، یسألونک ماذا ینفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ذاتی جائیداد کا، ملکیت کا جو کچھ تمہاری پونجی ہے وہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ نے یہ نہیں جواب دیا۔ اللہ رب العالمین کا جواب سنیے آپ، یسألونک ماذا ینفقون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل للعفو، کہہ دیجئے تمہاری جائز ضرورتوں کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
جو کچھ تم کماتے ہو اس کے اندر اپنی جائز ضرورتوں کو کے اوپر خرچ کرو، جتنا چاہتے ہو خرچ کرو. اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام دے دیا. اگر کہ تم اتنا سب نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم 2.5% تو دے دو ہر سال اپنی پونجی کا اللہ کی راہ میں. مگر آج ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا. طریقے کے بہانے، طریقے کے فتوے. کوئی کہتا ہے کہ سونے کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا جو ہے نا وہ کافی ہے، ہر سال زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ مال کے اوپر 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو دوسرے سال زکوٰۃ جو ہے نا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کے فقہا انہوں نے اسلام کا بھٹا بٹھا دیا ہے. میرے بھائیوں، ہم جو ہے نا مطلب کہ وہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آج دنیا کی تاریخ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں گزرا. کوئی فقیہ نہیں ہے جو آپ کی ٹکر کا ہے. اور آپ کا جو طریقہ تھا مسائل کے استنباط کا، آپ نے جو فقہ ہمارے ہاتھوں میں تھمائی ہے وہ انتہائی بہترین فقہ ہے. اس سے جو ہے نا ہمارے کو زندگی گزارنے کے لیے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے بلا خوف و تردید میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہترین بڑا حصہ سارے مذاہب جو ہے نا مطلب کہ کم از کم جو ہے نا وہ پورے مذاہب فقہ نہ صحیح مگر میں جو ہے نا وہ ایک بڑا حصہ میں نے اپنے مطالعے جو ہے وہ فقہ کے اندر ان چاروں فقہ کو اسٹڈی کرنے کے اندر گزارا. عزت سب کی ہے، سب کو کرنا چاہیے، مگر جن مسائل کے اوپر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ عقل کے اعتبار سے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو بالکل لگا کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو پورے طریقے سے جو ہے جو احاطہ کرتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ کو میں انتہائی جو ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو جو ہے نا یہ اس طریقے کے نئے فتوے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ایک مسئلہ نہیں ہے جو آج انٹرنیٹ کے اوپر نوجوانوں کو فقہ سے جو بہکا رہے ہیں جو ہے وہ. کوئی کہتا ہے کہ گیس خارج ہو جانے سے وضو نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے کہ کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ ان ساری چیزوں میں پڑھ کے ہماری امت کا شیرازہ بکھرتے چلے جا رہا ہے. اور میں جو ہے نا مطلب کہ وہ حضرت ابوذر غفاری کے اوپر میں واپس آتا ہوں. ان کو جو ہے نا جب انہوں نے بہت زیادہ سختی برتی تو حضرت عمر نے ان کو مدینے سے باہر چلے جانے کا حکم دیا، مدینہ چھوڑ دینے کا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے عقائد کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ آ گیا تو سارے فقہا نے جو ہے نا مل کے یہ کہا کہ نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اور اسی واسطے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جتنے سرخے ہیں کارل مارکس کے جو مرید ہیں اور جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت کراچی شہر میں آباد ہیں اور کمیونزم کے بڑے داعی ہیں،
وہ لوگ حضرت ابو ذر غفاری کو پہلا کمیونسٹ بولتے ہیں دنیا کا، کیونکہ پرسنل ویلتھ کے قائل نہیں تھے وہ، اور کمیونسٹ بھی جو ہے نا وہ پرسنل ویلتھ کے قائل نہیں ہیں۔ مگر آج جو آپ رشیا اور چائنا کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیپٹلسٹوں کو جو ہے نا ہٹا کے ایک بڑا کیپٹلسٹ بن جاتا ہے، وہ اسٹیٹ ہے۔ اور آج جو ہے نا مطلب کہ وہ ان کے ظلم و استبداد کی کہانیاں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ساری آزادی جو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ چھین رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، دنیا میں سوائے اسلامی نظام کے اور کوئی نظام چل نہیں سکتا، کوئی نظام پروان چڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی نظام دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج نہ صحیح کل صرف اسلام ہی کا نظام چلے گا ساری دنیا میں۔ دنیا کو مجبور ہونا پڑے گا اسلام کو ماننے اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ خیر، یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسی لیے، اور آپ کمیونسٹ کو معلوم ہو چاہیے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو وہ لوگ ابو دھر بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہیں کوئی کمیونسٹ آپ کو ابو دھر بولتا ہوا لگ جائے تو سمجھیے کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ریفر کر رہا ہے۔ خیر، تو اور اب اس کے بعد اقبال کا اور ایک بہت پیارا شعر سنیے آپ، جو اس نظم کے اندر ہے۔ ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس شعر کو ایران کے تناظر میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل 100% صحیح بیٹھتا کہ ہوئے احرار ملت، ہمارے آج سارے ملت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی احرار ملت ہے تو وہ ایرانی قوم ہے۔ آپ ان کے فقہی اور ان کے جو عقائد ہیں تھوڑے سے اس سے اختلاف کیجئے، اور اس اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں، اقبال نے ہمارے کو بتایا کہ 3 کرائٹیریا ہیں مسلمان کو آپس میں ملنے کے لیے، آپس میں اپنی محبت اور اخوت کو بڑھانے کے لیے۔ اقبال کے نزدیک 3 فیکٹرز ہیں، وہ جو ہے نا 3 فیکٹر کیا ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتا ہے گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ میرے بھائیوں، یہ اس دور کی حقیقت ہے، یہ اس دور کی حقیقت ہے۔ آج ہم کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اقبال کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا حیدرآباد کے نوابوں سے، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، کہاں گئے وہ سب؟ آج دفن ہیں پورے کے پورے جو ہے نا مطلب کہ وہ چومولہ پیلس کے اندر، پرانی حویلی کے اندر، اور جو ہے نا مطلب کہ وہ
جو وہاں پہ جو ہے نا کون سا پیلس ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے، فلک نما پیلس کے اندر کہاں گئے وہ سب؟ کدھر گئے؟ جہاں کے سامنے سے کوئی آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، بقول جو ہے نا مطلب کہ ہمارے مولے کے ایک بہت بہترین عالم تھے جناب، جو ہے نا مطلب کہ وہ کہا کرتے تھے نہ کنگ رہا نہ کوٹھی رہی، سمجھا آپ؟ کنگ کوٹھی سب چلی گئی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں تیرے صوفے ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ استغنا اقبال بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے جو ہے نا مطلب کہ وہ کلام کے اندر۔ ذرا سا جو ہے نا 2 منٹ کا جو ہے نا ٹائم لگے گا، یہ استغنا کے معنی سمجھے، یہ استغنا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے استغنا وہ چیز ہے جب انسان کے نفس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ اس کو جائیداد کی ضرورت رہتی ہے، نہ اس کو بہترین کھانے اس کو اپنے طرف متوجہ کر سکتے ہیں، نہ مال اس کو، نہ دنیا کا عیش اس کو اپنے طرف، نہ عورت، نہ جو ہے نا پراپرٹی، نہ کوئی چیز اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نہیں اپنے طرف متوجہ کر سکتی۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ استغنا جو ہے نا یہ مسلمان کی سب میں زیادہ پرائم پراپرٹی ہے، اور اگر مسلمان کے اندر استغنا نہیں ہے تو وہ ہر چیز کا غلام ہوتے چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اقبال استغنا کو جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں۔ اقبال جو ہے نا مطلب کہ وہ دیکھیے کہ یہ جو شراب کا پیالہ ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اکثر جو ہے نا مطلب کہ وہ پکچروں کے اندر، اب تو یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ نظر آتا ہے، جب یہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ شراب کے پیالے چھلکاتے ہیں، چھلکائے جام، جو یہ گانا بھی سنے بھی ہوں گے آپ۔ یہ جو ہے نا مطلب کہ جب وہ پیالے کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی چھلکنے لگتا ہے، اور چاروں طرف سے ریفلیکشن ہو کے وہ اس کو اتنا چکا چوند کر دیتا ہے کہ جس کے حد میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ استغنا ہے پانی میں، نگوں رکھتا ہے ساغر کو، کہ ساغر کو جو شراب پینے کا پیالہ ہے اس کو رنگین بنا دیتا ہے، یہ پانی جو ہے نا جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ استغنا ہے پانی میں، نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کے اندر یہ استغنا ہے پانی کے اندر، کہ وہ پیالے سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا مگر اس کو چمکا دیتا ہے، کوئی چیز طلب نہیں کرتا اس سے۔ اور یہی حال مسلمان کا ہوتا ہے، وہ دنیا میں زندہ تو رہتا ہے مگر دنیا سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ اور جب یہ کیفیت ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جبھی وہ سچا سپاہی بن سکتا ہے، جبھی وہ سچا اللہ کے راہ میں اپنی زندگی قربان کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے صحابہ بھی اگر اپنے نرم گرم بستروں سے باہر نہ نکلتے اور دنیا کو فتح نہیں کرتے تو آپ، ہم اور آج ایک بھی مسلمان دنیا میں نہیں رہتا۔ آپ کو وہ دعا یاد رہنا چاہیے، آپ کو وہ دعا ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہر ایک مسلمان کو، ہر مسلمان اپنے بچے کو یاد دلانا چاہیے، وہ دعا جو 313 مجاہدین جنگ بدر کے اندر صفازمہ تھے، جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اور آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، آج یہ 313
مجاہدین اگر جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے تو دنیا ختم ہونے تک، قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر آج 313 شہید ہو گئے تو دنیا میں جو ہے وہ تیرا نام لینے والا قیامت تک کے کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی میں پچھلی دفعہ نیوز دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب و غریب نیوز میرے سامنے آئی۔ ایران کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے نا ابھی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کیا جو ہے، اور بہت بڑا سرجن ہے وہ ایران کا، ابھی مکمل کرا، اور جس سے اس کا رشتہ ہوا وہ بچی بھی جو ہے نا ڈاکٹر ہے، وہ بھی جو ہے نا مطلب کہ سرجن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مہر میں کیا چیز طلب کری؟ وہ بچی جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، اپنے شوہر سے کہتے رہی کہ تم 313 غریب مسلمانوں کا فری علاج کرو گے، یہ میرا مہر ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی دنیا میں لوگ کبھی کم نہیں ہوئے میرے بھائی، ہیں خال ہیں، مگر ہیں جو ہے نا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا میں زندہ ہیں۔ ہم لوگ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں، صحیح طور پہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ دیکھیے کہ جہاد میں جو ہے وہ کہ میدان میں آئی ہے ایک عورت، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، بولی کہ کوئی بات نہیں، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے بول رہے ہیں کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بولی کوئی بات نہیں، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے ایمان کا تک یہ عالم تھا۔ آج ہمارے ایمان کو آپ ذرا اپنی کسوٹی کے اوپر گھس کے دیکھیے گا۔ اقبال اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ حرم جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے خالی کیوں ہو گیا؟ تو جو ہے نا ملا سے جا کے مت پوچھ، تو اپنے دل سے پوچھ۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہی ہے، یہ ہماری طرز جو ہے نا زندگی ہے۔ اور اس کے بعد کا شعر تو اتنا پیارا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو اور ہم کو سب کو جو ہے نا ہماری نگاہیں شرم سے جھک جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس کی جو پردہ نشین خاتون ہیں، سب جب تماشا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے تماشا دیکھتی ہیں؟ دروازے میں آ کے دروازے میں تھوڑا سا شگاف کر کے اس میں سے جھانکتی ہیں، وہ تماشا دیکھنے کے لیے، یا گھر کے آگے چلمن ڈال دیتی ہیں اور چلمن میں سے جو ہے نا مطلب کہ وہ دیکھتی ہیں کہ جو ہے نا وہ باہر کا تماشا بی کا عالم، وہ باہر سے دیکھتی ہیں۔ آپ تو ایک یو پی کے بہت مشہور شاعر، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جلوہ ہو تو جلوہ ہو، پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، پردہ ہو تو پردہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر۔ توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا چلمن سے جھانکنے کا اور دروازے کی اوٹ سے جھانکنے کا، اقبال
کیا جو ہے نا آپ اس کی شاعرانہ صلاحیت کو آپ جو ہے نا مطلب کہ سلام ہے اس کی شاعرانہ صلاحیت کو، کیا جو ہے نا شعر آپ جو ہے نا آج کے جتنے بھی یہ جو ہے نا ترک پنج